اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ علیہ اور ہندو راجا اننگ پال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، سردیوں کی ایک رات کا پچھلا پہر، تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، برکات کی روشنی پھوٹ رہی ہے اور رحمتوں کا نزول جاری ہے۔ ایک خلقت حضور داتا کے آستانہ پر ٹوٹی پڑتی ہے۔ لوگ دروازوں میں بیٹھے جذب و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کسی نے ستون پر ماتھا ٹیک رکھا ہے اور کوئی چوکھٹ سے لگا خاموش کھڑا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا ہے، داتا آج اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ تسبیح کے دانوں پر الحمد کا ورد اور زبان پر اللہ اکبر کا وظیفہ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آرزویں۔ کوئی در کو پکڑے یوں کھڑا ہے جیسے آج سب کچھ لے کر ہی ہٹے گا۔ اس در پر کسی کا سر جھکا ہوا ہے اور کوئی آنکھ زیارت کر رہا ہے۔ کسی نے کھڑکی کو تھام رکھا ہے اور کوئی دنیا ما فیہا سے بے خبر خلاؤں میں گھور رہا ہے۔ ایسے میں وہ شخص آہستہ آہستہ آستانہ کے دروازوں کی جانب بڑھا۔ سردی کے تپیڑے اس کو فولاد کی مانند لگ رہے تھے۔ وقت کا عظیم سپہ سالار اور شہنشاہ حاضر ہونے جا رہا ہے اس در پر جس در سے کوئی نامراد واپس نہیں گیا۔ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہے سلطان محمود غزنوی۔ یہ وہی سلطان محمود غزنوی ہے جس نے ہندو راجا جے پال کو شکست دی، تو پھر اس کا بیٹا اننگ پال نے محمود غزنوی کا راستہ روکنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی۔ وہ ہر صورت میں محمود غزنوی کو شکست دے کر ہندوستان بدر کرنا چاہتا تھا۔ ادھر محمود غزنوی کے لشکر میں بہت سے حریف بھی تھے، لہذا آج سلطان داتا سرکار کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہے اور اپنی فتح کے لیے دعا کی درخواست کرنے آپ کے پاس حاضر ہوا اور مؤدبانہ عرض کی کہ حضور، میرا مقابلہ راجا جے پال کے بیٹے اننگ پال سے ہے۔ دعا فرمائیے کہ اسلام کا جھنڈا سدا یہاں پر لہراتا رہے۔ اپنی فتح کے لیے دعا کی درخواست آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی تو اسی رات آپ کو بشارت ہوئی کہ بزرگان دین نے ملک ایاز کو محمود غزنوی کی حفاظت پر مامور کیا ہے، لہذا ملک ایاز کو محمود غزنوی کے ساتھ محافظ کے طور پر رکھ دیا گیا۔ محمود غزنوی اننگ پال کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ ایک عظیم سپاہ میدان جنگ کی جانب۔ خدشہ تھا کہ سینکڑوں افراد اس جنگ میں موت کے منہ میں جائیں گے، لیکن دونوں اطراف سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اصل مار کا اننگ پال اور محمود غزنوی کا نہیں، بلکہ حضور داتا سرکار علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ماں اولیاء اللہ جنہوں نے ہند کو کفر و شرک سے پاک کر کے اسلام کا گڑھ بنانا ہے، ان کے درمیان ہے۔ دنیا حیران، مورخ دانتوں تلے زبان لیے بیٹھے اور بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے، کیونکہ اننگ پال جیسے ہی میدان جنگ میں اترا، تھوڑا سا مقابلہ ہوا کہ اونچی آواز میں پکارا، محمود کے ساتھ اوتار اور فرشتے ہیں، محمود کے ساتھ اوتار اور فرشتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے، بھاگو۔ اور اس طرح محمود غزنوی بلا شرکت غیر ہندوستان کا مالک بن گیا، اور محمود غزنوی کا وہ عظیم محافظ جسے دنیا ملک ایاز کے نام سے جانتی ہے، اپنی تمام دولت اور مال و متاع حاجت مندوں میں تقسیم کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا۔ ایاز پر یہ عیاں ہو گیا کہ اس کا غزنی جانے سے انکار اور لاہور رہنے پر اصرار ایک حکم خدا بندی ہے۔ اسی ایاز نے 450 ہجری میں وفات پائی۔ لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور اسلام کے اس عظیم فرزند کو لاہور میں چوک رنگ محل کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور شہر کے عین دل میں واقع یہ مزار اس غلام کی عظمت اور بلند کردار کی ایک ناقابل فراموش یادگار ہے۔ سب سے بڑا ہے سید حجویر کا خدا، سب کا خدا ہے سید حجویر کا خدا، ہر ملک کے دل کا، مملکت جان و روح کا، فرما روا ہے سید حجویر کا خدا۔ جو شخص دل سے سید حجویر کا ہوا، اس کا ہوا ہے سید حجویر کا خدا۔
راضی ابو الحسن نہیں جس بد نصیب سے، اس سے خفا ہے سید حجویر کا خدا۔ وحدت کا جس کی درس دیا گنج بخش نے، وہ کبریا ہے سید حجویر کا خدا۔ مشکل جو ہو وساطتے داتا سے، تم بتاؤ مشکل کشا ہے سید حجویر کا خدا۔ محمود ہم سے بندے تو سب ہے فنا نصیب، اصل بقا ہے سید حجویر کا خدا۔ بالکل اسی طرح حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار ہر زندہ اور مردے کے لیے کھلا تھا۔ فقیر سے لے کر بادشاہ تک سب ان کے قدموں میں آتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک عورت جس کا نام ہدو تھا ان کے دربار پر آئی۔ ہدو نہایت خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک دکھ بھری کہانی چھپی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جسے جوانی میں ہی ایک امیر ذمہ دار کے پنجے میں آنا پڑا۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو اس کے رشتہ داروں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ بے گھر اور بے سہارا ہدو نے سنا کہ بابا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہر بے کس کا سہارا بنتے ہیں۔ جب ہدو نے دربار میں قدم رکھا تو لوگوں نے عجیب نظروں سے اسے گھورا۔ کوئی کہتا یہ عورت تو بدنام ہے، بابا کے پاس کیوں آئی ہے؟ لیکن ہدو نے کسی کی پرواہ نہ کی، وہ سیدھی بابا صاحب کے سامنے جا بیٹھی۔ بابا گنج بخش سرکار نے اس کی جانب دیکھا، ان کی نظروں میں نفرت تھی نہ شک، بس ایک گہرا سکون تھا، جیسے وہ اس کے دل کا حال خوب اچھی طرح جانتے ہوں۔ ہدو نے سر جھکا کر کہا، حضور میں گناہ گار ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ بابا جی سرکار مسکرائے، کہنے لگے اللہ کے ہاں کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، صرف توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو آ گئی یہی کافی ہے۔ اس دن کے بعد ہدو حضور کے مرید بن کر رہ گئی۔ وہ روزانہ دربار میں آتی، بابا صاحب کے قدموں کو چھوتی اور خاموش بیٹھ جاتی۔ لوگ اب بھی اسے بری نظروں سے دیکھتے، مگر بابا جی سرکار نے کبھی اسے دربار سے نہیں ہٹایا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بابا جی سے شکایت کی، حضور یہ عورت بدنام ہے، اس کا یہاں آنا مناسب نہیں۔ بابا جی سرکار نے فرمایا، جب دریا کا پانی گندا ہو جاتا ہے تو کیا تم اسے سمندر سے الگ کر دیتے ہو؟ نہیں، سمندر اسے اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ یہ عورت بھی اب میرے دربار کی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا، ہدو کے دل سے غم کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ وہ بابا جی کی باتیں سن کر اکثر روتی۔ ایک رات جب چاندنی پھیلی تھی، ہدو نے بابا جی سے کہا، حضور کیا عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچا جا سکتا ہے؟ بابا نے گہری سانس لی اور فرمایا، ہدو جس دل میں عشق کی چنگاری ہو وہ چاہے جہاں سے بھی چلے، آخرکار اسے خدا تک ہی جانا ہوتا ہے۔ تیرا عشق اب تک مجازی تھا، مگر اب وہ حقیقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہدو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے لگا جیسے اس کے سارے دکھ دھل گئے۔ اس دن کے بعد وہ اور بھی گہرائی سے عبادت میں لگ گئی۔ چند سال بعد ہدو بیمار پڑ گئی۔ جب اس کا وقت قریب آیا تو بابا جی سرکار اس کے سرہانے بیٹھے۔ ہدو نے آخری سانس لینے سے پہلے پوچھا، حضور کیا اللہ مجھ جیسی عورت کو معاف کر دے گا؟ بابا جی سرکار نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، ہدو تو نے دنیا میں جتنا پیار دیا اس سے کہیں زیادہ اب تجھے ملے گا۔ یہ کہتے ہی ہدو نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کوئی سو رہا ہو۔ بابا جی سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، یہ وہ عورت تھی جس نے عشق کی حقیقت کو پا لیا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے ہدو کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ اب وہ ان کے لیے ایک سالکہ تھی جس نے عشق کی سچی منزل کو جا پایا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، یہ وہ عورت تھی جس نے عشق کی حقیقت کو پا لیا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے ہدو کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ اب وہ ان کے لیے ایک سالکہ تھی جس نے عشق کی سچی منزل کو جا پایا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔
ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے، میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔